بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر ضیامند پراچا۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ 40 سال کی عمر کے ہو کر 50-55 کے نظر آتے ہیں، اور بعض دوسرے لوگ جو 50-55 کے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ 38-40 کے نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم کیا ایسا کریں کہ ہماری طبعی زندگی میں اضافہ ہو اور ہم دیر تک جوان رہ سکیں اور ہم جلد بوڑھے نہ ہوں۔ اس کے لیے دوستو 3 ٹپس میں بتاؤں گا آپ کو۔ 3 ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا، اور یقین مانیے کہ اگر آپ نے ان ٹپس کے اوپر 60-70% بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ دیر تک جوان رہیں گے، صحت مند رہیں گے اور جلد بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو ٹپ نمبر 1 میں دوستو میں آپ کو چند غذائیں بتاؤں گا جو آپ نے اپنی خوراک سے مائنس کر دینی ہے، یعنی ختم کر دینی ہے۔ ان غذاؤں کو مائنس کرنے سے، بند کرنے سے، ختم کرنے سے جو آپ کو فوائد ہوں گے، ان میں سب سے پہلے ہے کہ آپ کا ویٹ کنٹرول ہوگا، آپ کا موٹاپا ختم ہوگا، اور آپ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول اور دل کے امراض کے رسکس آپ کے کم ہو جائیں گے۔ تو نوٹ فرمائیے وہ غذائیں جو آپ نے اپنی خوراک سے مائنس کرنی ہے، ختم کرنی ہے۔ ان میں سب سے پہلے آپ ہر قسم کی میٹھی چیزوں کو ختم کر دیں، جیسے مٹھائیاں، آئس کریم، کولا اور بازاری ڈبے کے شربت اور جوسز وغیرہ۔ اس کے بعد آپ نے بیکری کی بنی ہوئی تمام مصنوعات کو ترک کر دینا ہے، اور فاسٹ فوڈ نہیں کھانا۔ بیکری کا سامان ترک کر دینا اور فاسٹ فوڈ بھی نہیں کھانا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے آگے جو چیزیں بند کرنی ہیں ان میں سے چکنائی ہے، دیسی گھی، بناسپتی گھی، پنیر، بالائی، ان چیزوں کو آپ نے اپنی خوراک سے ختم کر دینا ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں اپنی خوراک سے مائنس کر دیں گے تو آپ کو بے شمار فوائد ہوں گے، اور آپ کی لک اچھی ہو جائے گی، آپ صحت مند نظر آئیں گے اور خوبصورت نظر آئیں گے۔ اب ٹپ نمبر 2، اس میں دوستوں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کون سی غذائیں اپنی خوراک میں ہر حال میں اور ضرور شامل کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ٹپ نمبر 2 میں جو غذائیں میں نے آپ کو بتانی ہیں وہ آپ نے اپنی خوراک میں شامل کرنی ہے۔ اس غذاؤں کے 4 گروپ ہیں، 4 گروپ۔ 4 گروپوں میں گروپ نمبر 1 جو ہے وہ لیفی گرین ویجیٹیبلز ہیں، یعنی کہ سبز پتوں والی سبزیاں۔ یہ آپ نے اپنی خوراک میں ہر حال میں شامل کرنی ہے، بلکہ ہر موسم میں جو سبزی آئے ان کو ضرور کھایا کریں، بدل کے کھایا کریں۔ کبھی ان ساری یا بہت ساری سبزیوں کو مکس کر کے پکا کے کھایا کریں، اور جو کچی سبزیاں کھائی جا سکتی ہیں وہ کچی کھایا کریں، جس طرح گاجر، مولی، شلجم، چقندر۔ ان چیزوں کو کچا کھانے کا بہت ہی فائدہ ہے، اور کمال کی جو ہے نا اس میں اس کی افادیت ہے۔ اس کے علاوہ دوستو
कच्ची प्याज, लहसुन, सलाद के पत्ते, बंद गोभी, इनका भी सलाद बना के खाने की आदत डालें। अब ग्रुप नंबर 2 जो है वो मौसमी फल है। हर मौसम में जो जो फल आए उसको कुछ ना कुछ अपनी खुराक में शामिल करना है। खास तौर पर सेब और अनार हर रोज खाने का बहुत फायदा है। अनार के बेशुमार फवायद है दोस्तों, और अनार के फवायद के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है चंद रोज पहले, और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत देखा है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उसको पसंद किया। उस अनार की वीडियो का लिंक मैं इस पे दे रहा हूं, आप भी जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छी मालूमात मिलेंगी। फलों की जब बात हो रही है तो ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट्स भी अपनी खुराक में कुछ ना कुछ शामिल रखा करें, जिसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, किशमिश और मूंगफली है। इनको अपनी खुराक में कुछ ना कुछ शामिल रखें, इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत सारे फवायद पहुंचेंगे और बहुत सारी विटामिन्स और बहुत सारे कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे चीजें आपकी बॉडी को मिलेंगी। और सर्दियों में ये ड्राई फ्रूट जो है वो कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है। ग़िज़ा का ग्रुप नंबर 3 जो आपने अपनी खुराक में शामिल रखना है वो है मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। मीट आप जानते हैं कि गोश्त को कहते हैं। गोश्त आपने चौपाओं का नहीं खाना या कम खाना है, यानी कि रेड मीट आपने कम खाना है। गाय, भैंस, बकरे का गोश्त आपने कम खाना है। जो आपने गोश्त ज्यादा अपनी खुराक में शामिल रखना है वो वाइट मीट रखना है, यानी परिंदों का, मुर्गी, टर्की, मछली वगैरह, इनको इस्तेमाल किया करें। और उबले हुए अंडे दोस्तों बहुत मुफीद हैं, सर्दियों में जरूर खाया करें। इनसे आपको, मीट खाने से आपको आयरन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी और बेशुमार फवायद मिलेंगे, और आपके मसल्स जो हैं इनकी डेवलपमेंट होगी। अब इस ग्रुप का दूसरा हिस्सा जो मैंने आपको बताया है वो मिल्क प्रोडक्ट है। मिल्क प्रोडक्ट से मुराद है दूध। बलाई के बगैर लिया करें, बलाई उतार दिया करें, दूध पिएं, दही खाएं, लस्सी, और इस तरह की ये चीजें जो हैं इससे आपको कैल्शियम और विटामिन डी मिलेगा, जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है और हड्डियों को भुरभुरा नहीं होने देता। अब हमने बात करनी है ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 में दोस्तों अजनास हैं। अजनास में आपने गंदम और चावल को अपनी खुराक में कम रखना है। आपने जौ का दलिया, जौ की रोटी, मकई, लोबिया और दालें जो हैं वो अपनी खुराक में शामिल करनी है। इनसे भी आपको फाइबर और प्रोटीन मिलेगी। और जो लोग किसी वजह से गोश्त नहीं खा सकते, अल्लाह ताला ने उनके लिए दालों में प्रोटीन रखी है। दालें भी उसकी कमी को पूरा करती हैं। और मीट्स जो हैं वो विटामिन B12 भी मुहैया करते हैं। अगर आप थोड़े बहुत मीट्स अपनी खुराक में शामिल रखें तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब ये अजनास की भी हमने आपको बात बता दी है, तो ये टिप 2 कंप्लीट हो गए हैं। तीसरी टिप नंबर 3 जो है वो दोस्तों कुछ आदत आपने रोजमर्रा की अपनानी है, जिससे सेहत को बहुत अच्छा फायदा पहुंचता है। आदमी देर तक जवान रहता है
اور بڑھاپے میں وہ بہت دیر سے اور بہت سلولی وہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے ایکسرسائز۔ اگر آپ یہ ٹپ نمبر 3 کی عادات کو روزمرہ میں شامل نہیں کریں گے تو آپ کو جو پہلے 2 میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں ان پہ عمل کرنے کے باوجود آپ پورے فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ سمجھیے کہ یہ ٹپ نمبر 3 جو ہے یہ کی ہے آپ کی جوانی کی، آپ کی درازی عمر کی۔ تو ایکسرسائز 30 سے 40 منٹ روزانہ، تیز واک یا سخت ایکسرسائز جس میں مسلز کا استعمال ہو، آپ نے اپنی عمر اور طاقت کے مطابق ہر روز ضرور کرنی ہے۔ دوسری آپ نے جو عادت اپنانی ہے وہ ہے گڈ سلیپ، اچھی نیند۔ بر وقت سونے کی کوشش کریں، 8 گھنٹے ڈیلی پرسکون نیند حاصل کریں۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کی عمر دراز نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پر کم سونے والوں کی مردانہ ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون کم ہو جاتے ہیں، جن سے ان کی مردانہ قوت پر بھی اثر پڑتا ہے، ان کے مسلز بھی ریڈیوس ہوتے ہیں۔ تو نیند کی اہمیت یہ ہے دوستو کہ دن بھر ہم جو مشقت، ذہنی اور جسمانی مشقت کرتے ہیں اور جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اللہ پاک نے یہ نیند ایک نعمت کے طور پر ہمیں دی ہے۔ ہمارے جو ٹیشوز کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو تھکاوٹ ہوتی ہے، جب ہم پرسکون نیند لیتے ہیں، 8 گھنٹے اور پوری نیند لیتے ہیں، تو ہمارے اس ٹوٹ پھوٹ کی تعمیر نو قدرت کرتی ہے اور ہم صبح اٹھ کر دوبارہ چاقو چوبند ہو کر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے صحت مند رہنے کے لیے، حشاش بشاش رہنے کے لیے نیند پوری لیا کریں۔ آخری ایک مختصر سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسمانی اور جنسی صحت کے علاوہ ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ذہنی صحت آپ کو کس طرح ملے گی؟ سوشل میل ملاپ سے۔ سوشل میل ملاپ سے مراد ہے اپنے دوستوں رشتہ داروں سے ملنا، ان سے گپ شپ لگانا، ان کے ساتھ سیر و سیاحت پہ نکلنا اور ان کی خوشی غمی میں شامل ہونا۔ اب بات ہے روحانی صحت کی اور انر سیٹسفیکشن کی، اطمینان قلب کی۔ وہ آپ کو کیسے ملے گا؟ وہ ملے گا حقوق العباد اور حقوق اللہ پورا کرنے سے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک میری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور دیجیے، اور اپنی رائے سے کمنٹ کے خانے میں جا کر اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور یہ معلومات اگر آپ کو مفید لگی ہیں تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے، اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجازت دیجیے ڈاکٹر ضیاء احمد پراچا کو۔ اللہ حافظ۔